ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عزیزان محترم و خواہران عزیز، مومن کی اہم ترین فکر یہ ہوا کرتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایمان یا ہدایت ضائع ہو جائے، ایمان میں کوئی کمی واقع ہو جائے یا ہدایت میں کجی و گمراہی پیدا ہو جائے. اس لیے دعا کا جملہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پروردگارا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہدایت آ جانے کے بعد، ایمان آنے کے بعد. مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، حفاظت کا انتظام تو کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی اہم ترین فکر حفاظت کے لیے الرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اہم ترین فکر یہ ہوتی کہ ایمان کو کیسے بڑھایا جائے، معرفت کو کیسے بڑھایا جائے. چنانچہ اس کے پیچھے ہر جد و جہد کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اور جس طرح ہم اپنے ایمان کی فکر کے لحاظ سے الرٹ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، شیطان اور دشمن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے ایمان پر حملہ کیا جائے، کون سا گوشہ ہمارا کمزور ہے، کون سا ہمارا وہ ضعیف عمل ہے یا روح میں کمزوری ہے جس روح کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اور دشمن فائدہ اٹھایا کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو شیطان اور دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیعہ اثنا عشری بننے نہ دیا جائے، اور اگر کوئی شیعہ بن گیا ہے تو اتنی آسانی سے وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا کرتا ہے. اس لیے وہ ہمارے سب سے پہلے تو عقیدے پر حملہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پر حملہ کرتا ہے، محمد رسول اللہ پر حملہ کرتا ہے، علی ولی اللہ پر حملہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ شیعہ اپنے عقیدے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس وقت وہ ایک قدم پیچھے آ جاتا اور ایک قدم پیچھے آ کر ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایک قدم اس کا پیچھے یہ ہے کہ وہ اب لا الہ الا اللہ پر حملہ نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ پر بھی حملہ نہیں کرے گا، علی ولی اللہ پر بھی حملہ نہیں کرے گا. وہ آئے گا کردار پر حملہ کرے گا، کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا. اور کردار کو بگاڑنے کے لیے پہلے تو یہ دعوت دے گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اپنی جگہ پر رکھیں، اس لیے علی کی دشمنی پیدا کرنے کے لیے اب یہ نہیں کہے گا کہ تم دشمنی علی کرو، بلکہ کہے گا ہاں آپ اپنے عقیدے علی کی محبت اپنے دل میں رکھیں، لیکن علی کی محبت سے شراب پینے کا کیا واسطہ، علی کی محبت سے پردہ اتار دینے کا کیا واسطہ، علی کی محبت سے دوسرے اور گناہ کرنے سے کیا واسطہ. ٹھیک ہے وہ محبت اپنی جگہ پر رکھو، اس لیے وہ عمل و کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرے. اور جب ایک مومن اتنا پکا ہے کہ وہ
نہ تو علی کی مستقیماً دشمنی کو قبول کرتا ہے، نہ کردار اور اس کے عمل میں خرابی پیدا کر سکے، تو پھر وہ دشمن ایک قدم اور پیچھے آ جاتا. کبھی کبھی وہ اتنا پیچھے آ جاتا ہے کہ جائز چیزوں کے ذریعے سے بھی حملہ کروائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک قدم پیچھے آ کر کے حملہ اس طرح کرے گا، کہے گا کہ چلو شراب حرام ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوکو کولا تو حرام نہیں ہے. چلو بے پردہ گھومنا حرام ہے تو کوئی بات نہیں، اسکرٹس تو پہن سکتے ہیں نا. مہاراجہ کرام نے اسکرٹس کی تو اجازت دی، وہ مخنا کیا نام ہے، یہ اسکارف ڈالنے کی تو اجازت ہے نا، جس سے جو انسان کا جسم جو ہے چھپ جائے. اب آپ کو بے پردگی کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ دشمن آپ کو دعوت دے گا کہ آپ جو ہے پہلے آپ روسری کو ڈالیں، پہلے جو ہے اسکارف کو ڈالیں. پردے سے بالکل چھڑانا پہلے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ اسکرٹ پر آ جائیں اور بے پردگی کے ساتھ گھومیں. لیکن اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو ایک قدم دشمن اور پیچھے آئے گا، اور آنے کے بعد کہے گا کہ آپ اپنے سر پر اسکارف ڈال لیجیے، کافی ہے. سر جو ہے اس پر اسکارف ڈالنے کے بعد بدن چھپ جاتا. مہاراجا سے پوچھا تو واقعی اجازت بھی دیں گے، لیکن یہ ایک دشمن کی سازش ہوتی ہے. شراب نہیں پی رہے ہیں، لیکن کسی بھی مشتہد سے پوچھیں گے کوکو کولا پینے کی اجازت ہے یا نہیں، وہ والا مسئلہ نہیں کہ یہودی کمپنی کی مدد کرنے والا مسئلہ. لیکن عام جو ہے ڈرنکس اور جو ہے کوکو کولا اور جو ہے 7 اپ یا فینٹا پینے کی اجازت ہے، سارے مجتہدین کرام اجازت دیں گے. لیکن انہی چیزوں کے ذریعے سے کہ وہ دشمن پیچھے ہٹ کر پھر پہلے آپ کو کوک پر لائے گا، اور پھر کوک سے شراب پر لائے گا، اور شراب سے دشمنی علی پر لائے گا. آہستہ آہستہ دشمن آگے بڑھتا ہے. پہلے دیکھا کہ دشمنی علی ایک دم نہیں آ رہی ہے، پھر دیکھا کہ نہیں یہ بے پردگی بھی نہیں اختیار کر رہا ہے، پھر دیکھا کہ بے پردگی میں ہمارے قابو نہیں آ رہے تو اس کو جو اسکارف پر لایا جائے. اسکارف جو جائز یعنی وہ پہلو اختیار کرے گا. اسی لیے شیطان اتنا مکار ہے کہ کبھی جائز چیزوں سے بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے. یہ شیطان کا ایک حربہ ہوا کرتا ہے. اس لیے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جائز راستے سے ہمیں آہستہ آہستہ اور گریجولی جو ہے آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر کے حرام کی طرف لائے، اور حرام کے بعد پھر ہمارے عقیدے کو خراب کیا جائے گا. اور خاص طور پر یورپ میں جانے والے چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کا ایمان آپ دیکھیے گا کہ زیادہ تر اسی حربے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شراب نہیں پیئے، آپ اورنج جوس پیئے، ہم آپ کے عقیدے اور آپ کے ریلیجنس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور پھر اورنج جوس آپ کو شراب کے دسترخوان پر لا کر دیں گے، اور لانے کے بعد جب اورنج جوس کی شراب کے دسترخوان پر اجازت ہو جائے گی اور عادی بن جائے گا. ویسے تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ شراب کے دسترخوان پر بیٹھا جائے، لیکن پہلے وہ آپ کو اورنج جوس کے بہانے سے یا کوک کے بہانے سے بیٹھائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان شراب کے ماحول میں رہتا ہے تو پھر ایک دن کبھی نہ کبھی وہ دوست کہہ دے گا کہ ذرا شراب چکھتے تو دیکھو کیسا ہے. وہ آدمی جو شراب سے اتنا بھاگتا تھا، اتنا دور ہوا کرتا تھا، اس کو اورنج جوس سے اور کوک کے ذریعے سے پہلے شراب تھوڑی سی چکھائی جائے گی، اور پھر جب اس کا مزہ چڑھ جائے گا تو مزہ چڑھنے کے بعد پھر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی بغیر اس کے کہ شراب نہ پیے، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ گانا نہ سنے. گانا چل رہا ہو تب جا کر کے وہ نماز جو پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کا کنسنٹریشن باقی نہیں رہتا ہے اور جو ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اتنا اس کو گانے کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اتنا اس کو شراب کا عادی بنا دیا کہ بغیر شراب کے نماز نہیں ہوتی، بغیر گانے کے نماز نہیں ہوا کرتی. وہ آدمی جو اتنا دیندار، اتنا شریف اور اتنا عبادتوں کا شائق کہ جو نماز شب کو انتہائی شدت سے پابند تھا اور شراب کا نام سن کے دور بھاگتا تھا، اس کو شراب کا اتنا عادی بنایا گیا
گانے کا اتنا عادی بنائے کہ شراب کے بغیر تو اس کی زندگی نہیں گزرتی، گانے کے بغیر تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس کو گانا چلانا پڑتا، تب جا کر کے وہ کنسنٹریشن باقی رہتا ہے۔ تو دشمن کی سازش ایسی ہوا کرتی ہے کہ اول تو آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، عقیدے سے قابو میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے کردار و عمل میں خرابی پیدا کریں گے، اور کردار و عمل کی خرابی کے ذریعے سے عقیدے کو خراب کیا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے آپ نے روایات میں سنا ہے کہ دشمن علی صرف وہی ہوا کرتا ہے کہ جس کی ماں میں کوئی خرابی ہوا کرتی، کردار میں جہاں خرابی ہوگی دشمن علی پیدا ہوگا۔ یہ کردار کی دیوار ہے جو ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھتی ہے، کردار کی دیوار ہے جو ہمارے دشمن علی ہونے کو ہمیں بچا رہی ہے۔ اس لیے اگر علی کی محبت کو مستقل اور پائیدار بنیادوں پر، مستحکم بنیادوں پر قائم رکھنا ہے تو علی کے کہنے پر عمل بھی کرنا ہے، عمل اور کردار بھی پیش کرنا ہے، علی جیسے کہتے جائے اس پر عمل بھی کرتے جانا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں پائیداری باقی رہے گی۔